أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. جزاك الله خير. جزاک اللہ خیر حافظ محمد یعقوب۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم نے دعوت دی ہے جناب حافظ محمد رشاد الدین صاحب کو، جو ناظم شہر ہیں جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد کے۔ انشاءاللہ جناب حافظ رشاد صاحب ہم سب کو جو عنوان پر مخاطب کرنے والے ہیں وہ ہے دا لائف آف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا سیکنڈ خلیفہ آف اسلام۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جناب حافظ محمد رشاد الدین صاحب سے کہ وہ ہم کو مخاطب فرمائیں بعنوان دا لائف آف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، پچھلی بار آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر گفتگو سماعت کی، اور آج خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات بتلائی تھی کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر او کما قال، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بلند مقام ہے، کہ چونکہ سلسلہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا،
اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ورنہ اگر سلسلہ نبوت برقرار رہتا تو اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنائے جاتے۔ سیرت فاروقی کے کچھ پہلو میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز قبولیت اسلام کا پہلو۔ یہ دراصل قبولیت حق کا مادہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ الہی عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ عمر ابن حشام ابو جہل کا نام تھا، تو اللہ کے رسول کی دعا گویا یہ تھی کہ یا تو حضرت عمر یا تو ابو جہل دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائیں اور ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملے، قوت ملے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی حضرت عمر کے حق میں۔ قبولیت اسلام کا حضرت عمر کا جو واقعہ ہے وہ 3-4 مختلف مرحلوں پر ہو کر گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ وہ تھا جب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزر رہے تھے، اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ حضرت عمر نے جب قرآن حکیم کی آیات کو سنا تو وہ چلتے چلتے رک گئے اور غور سے سننے لگے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے، جبکہ حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ کیا بہترین کلام ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی شاندار قسم کے شاعر کی گفتگو۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر تلاوت کی کہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم لوگ اس پر ایمان لاتے۔ حضرت عمر سوچنے لگے کہ میں نے سوچا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اور فوراً اس شخص نے بات بتلا دی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی کاہن ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں کاہنوں کا یہ دعویٰ ہوا کرتا تھا کہ ہم دلوں کا حال جان لیا کرتے۔ اللہ کے رسول نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، کم ہی لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے۔ اب حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ شاعر کا بھی کلام نہیں ہے، کاہن کا بھی کلام نہیں ہے، تو آخر کس کا کلام ہے؟ اللہ کے رسول نے اگلی آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین، یہ سارے جہانوں کے پروردگار کا نازل کردہ کلام۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر قرآن حکیم کی آیات نے اثر کیا، اگرچہ کہ انہوں نے اس موقع پر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن دل متاثر ضرور ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ وہ ہوا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ کہا، اور اس جملے نے زبردست قسم کا سائیکالوجیکل امپیکٹ حضرت عمر کے دماغ پر چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی کہ مجھے نہیں معلوم کہ عمر جیسا عقل مند آدمی پتھروں کی مورتیوں سے کب تک امیدیں لگائے بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول کا یہ کمنٹ حضرت عمر تک پہنچا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عقل مند آدمی سمجھتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ وہ ہوا جبکہ حضرت عمر ایک موقع پر اپنی ایک رشتہ دار بہن کے گھر پہنچے جن کا نام حضرت لیلا تھا۔ حضرت لیلا کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ گھر میں سامان کی پیکنگ میں مصروف ہیں۔ پوچھا کہ لیلا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عمر تم نے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں ہمیں بہت ستایا، ہم پر بہت ظلم کیا، اللہ کی زمین وسیع ہے، ہم یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے۔ جب حضرت عمر نے اپنے بارے میں اپنی چچازاد بہن سے یہ جملے سنے تو ان کو بہت غم ہوا،
اتنے غمگین ہو گئے کہ بہت دیر سوچ کے اندر مصروف رہے، چہرہ نیچے کیے ہوئے رہے، اور پھر بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے اٹھ کر نکل گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لیلا کے شوہر آئے تو انہوں نے کہا کہ آج عمر کے رویے کو دیکھ کر مجھے امید ہو چلی ہے کہ عمر اسلام قبول کر لیں گے، لیکن حضرت عمر کا اسلام دشمنی میں اتنا نمایاں نام تھا کہ اس موقع پر حضرت لیلا کے شوہر نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات بتلائی کہ مجھے اس بات کی تو امید ہے کہ خطاب کا گدھا مسلمان ہو جائے، لیکن خطاب کا بیٹا عمر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت لیلا کے شوہر نے دی، لیکن حضرت لیلا کا اندازہ صحیح تھا۔ چوتھا اور آخری مرحلہ وہ ہوا جبکہ حضرت عمر ایک موقع پر اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے کہ آج تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہی کر دیتا ہوں۔ راستے میں ملاقات ہوئی اپنے ایک دوست عمر ابن عاص سے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے اپنی بہن کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہن بھائی مسلمان ہو چکے۔ وہ گئے اور پھر وہاں پر ان کو مارا پیٹا، اور جس وقت جبکہ بہن کے جسم سے خون نکلنے لگا، بہن نے کہا کہ عمر تم چاہے کچھ بھی کر لو، ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں۔ اس جملے نے آخری اثر کیا اور حضرت عمر نے کہا کہ مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، اور جب انہوں نے قرآن حکیم کو سنا تو فیصلہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا، اور وہاں سے نکل کر سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت عمر کھلی تلوار کے ساتھ جب وہاں پر پہنچے تو اس موقع پر لوگ پریشان ہو گئے کہ نہیں معلوم کس ارادے سے آ رہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت حمزہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے میں اسی کی گردن مار دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر کے اندر قبولیت حق کا وہ مادہ تھا جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے حق میں نبی کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہ حضرت عمر کی پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت شجاعت و بہادری کی خصوصیت۔ قبولیت اسلام سے قبل بھی اوقاس کے میلوں میں کشتی کے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور کشتی کے یہ جو مقابلے ہوا کرتے تھے ان میں ہر سال سب سے پہلا پرائز کسی کو ملا کرتا تھا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ زبردست جسمانی طاقت سے بھی اللہ نے نوازا تھا، اور ساتھ ہی بہترین ہائٹ بھی دی تھی۔ سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ 1000 لوگوں کے درمیان میں بھی حضرت عمر ٹھہر جاتے تو الگ پہچان لیے جاتے تھے، اتنی ہائٹ سے وہ نوازے گئے تھے۔ اور شجاعت کی کیفیت یہ تھی کہ جس موقع پر اللہ کے رسول نے ہجرت کی اجازت دی تو لوگ چھپتے چھپاتے ہجرت کرنے لگے تھے۔ کوئی رات کو سفر کرتے ہوئے نکلتا، کسی کا معاملہ یہ ہوتا کہ کفار مکہ اسے روکتے تو اپنی پراپرٹی کو چھوڑ دیتا، مال و دولت ان کو دے دیتا، سب چھوڑ کر خالی ہاتھ سفر کے لیے نکل جاتا۔ لیکن حضرت عمر نے جب ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ خانہ کعبہ کو پہنچے۔ صحن کعبہ میں مکے کے جو سردار تھے وہ موجود تھے۔ حضرت عمر نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں میں ہجرت کر رہا ہوں۔ سرداروں کے درمیان میں انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں میں ہجرت کر رہا ہوں، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ بنائے اور اپنے بچوں کو یتیم بنائے تو عمر کا راستہ روکنے کی ہمت کر کے دیکھ لے۔ کسی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روک سکے یا ان کو کوئی جملہ بھی کہہ سکے۔ یہ شجاعت و بہادری کی کیفیت تھی۔ اور پھر تیسری صفت اس کے نتیجے میں رعب اور دبدبہ بھی حضرت عمر کا غیر معمولی قسم کا تھا۔ رعب اور دبدبے کی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس موقع پر جنگ بدر ہوئی تو اس موقع پر اہل مکہ کے ہر قبیلے سے ریپرزنٹیشن رہا۔ کوئی قبیلہ بھی ایسا نہیں رہا جہاں سے کوئی نہ کوئی فرد نمائندگی کے لیے نہ آیا۔ لیکن وہ قبیلہ
قبیلہ بنو عدی جس سے حضرت عمر تعلق رکھتے تھے، اس قبیلے کا ایک فرد بھی مکے سے حصہ لینے کے لیے حضرت عمر کے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ حضرت عمر کے مقابلے پر آنے کی ہمارے اندر جرأت نہیں۔ یہ رعب اور دبدبے کی کیفیت، اور یہ کیفیت رعب اور دبدبے کی صرف انسانوں کے اوپر نہیں تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ ابلیس کے اوپر بھی یہ رعب اور دبدبا تھا۔ اور اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں، شیطان اس گلی کو چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر، مجھے معلوم ہوا کہ آپ تہجد میں بہت آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، جسے سنانا ہے اس کو میں سنا دیتا ہوں اور اسے میں کافی سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے یہی سوال کیا کہ عمر، مجھے معلوم ہوا کہ تم تہجد میں بلند آواز سے تلاوت کرتے ہو، اس کی کیا وجہ؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں سوتوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو سیرت فاروقی کا یہ تیسرا پہلو تھا، رعب اور دبدبے کا پہلو۔ سیرت فاروقی کا جو چوتھا پہلو ہے وہ خدا کے اوپر بھروسے اور اعتماد و توکل کا پہلو۔ خدا کے اوپر بھروسے کے بارے میں وہ مشہور واقعہ ہے جو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہم کو ملتا ہے کہ جس موقع پر مسلمانوں نے ایجپٹ فتح کیا اور وہاں کے گورنر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہر سال موسم بارش کی آمد کے موقع پر دریائے نیل کے اندر ہم ایک نوجوان کنواری لڑکی کی قربانی دیا کرتے ہیں، اور اگر یہ قربانی نہ دی جائے تو پھر اس کے نتیجے میں اس علاقے میں قحط پڑ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، دریا سوکھنے لگتا ہے۔ تو گورنر مصر عمر ابن عاص نے کہا کہ اسلام اس طریقے سے کسی بے گناہ کی جان لینے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ اتفاق یہ ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا اور قحط پڑ گیا، بارش مکمل طور پر رک گئی، اور لوگ سوچنے لگے کہ چونکہ اس بار قربانی نہیں دی گئی ہے، اس کے نتیجے میں اس بار بارش رک گئی۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سچویشن سے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقف کرواتے ہوئے خط لکھا کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی، کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر نے جواب میں 2 خط لکھے۔ ایک خط تو انہوں نے گورنر مصر کے نام پر لکھا کہ تم نے جو کچھ فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح فیصلہ ہے، اسلام کسی بے گناہ کی جان لینے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، اور ساتھ میں لکھا کہ اس کے ساتھ جو دوسرا خط ہے اسے دریائے نیل کے اندر ڈال دو۔ اور اس دوسرے خط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو تجھے اجازت ہے کہ تو مت بہ، لیکن اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو میری دعا ہے کہ خدا تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمر ابن عاص نے اس خط کو دریا میں ڈال دیا۔ لوگ حیران تھے کہ مسلمانوں کے امیر نے بجائے کوئی فیصلہ لینے کے اس موقع پر اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ خط کو ڈال دے، لیکن بہرحال امیر المومنین کا حکم تھا، خط ڈال دیا گیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ دوسری صبح مصر کے لوگوں نے جو عجیب منظر دیکھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کبھی دریائے نیل کو اتنی بلندی پر بہتے نہیں دیکھا جتنا دوسری صبح خط ڈالنے کے بعد دریائے نیل میں پانی بہہ رہا تھا۔ یہ خدا پر یقین حضرت عمر کا تھا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں نے صرف اس واقعے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر اعتماد کے اور بھی واقعات ہیں۔ اس موقع پر میں نے ایک واقعہ خدا پر بھروسے اور اعتماد کے بارے میں بتایا۔ پانچویں صفت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
سادگی کی صفت۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ بیت المقدس کا وہ سفر کر رہے تھے، اتفاق سے ایک اونٹنی تھی اور وہ بھی اتنی کمزور تھی کہ 2 لوگوں کا بوجھ نہیں سنبھال سکتی تھی۔ تو کچھ دیر اونٹنی پر حضرت عمر بیٹھتے، کچھ دیر غلام بیٹھتا۔ جب غلام بیٹھتا تو حضرت عمر اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلتے، یہاں تک کہ بیت المقدس میں انٹری کا، شہر بیت المقدس میں انٹری کا جب مرحلہ آیا تو اس موقع پر غلام کی باری تھی کہ وہ اونٹنی پر سوار ہو حضرت عمر کی نکیل پکڑ کر چلنے کی۔ غلام نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں محسوس ہوتا، لیکن حضرت عمر نے کہا کہ انصاف کا تقاضا یہی، اور اسی کیفیت میں وہ شہر بیت المقدس کے اندر داخل ہو۔ اس موقع پر وہاں پر لوگوں نے ایک عمدہ عربی گھوڑا پیش کیا اور ایک نیا جوڑا پیش کیا اور کہا کہ یہ گھوڑا لے لیں، یہ سواری کو لے لیں اور اس لباس کو بدل لیں۔ حضرت عمر نے لباس بدلا، گھوڑے پر سوار ہوئے، لیکن بے چین ہو کر اتر کر آئے اور کہا کہ میری اونٹنی ہی میرے لیے اچھی، اور پھر اس کے بعد اس لباس کو بھی بے چین ہو کر تبدیل کر دیا کہ نہیں، میرا پرانا کرتا ہی مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے اسی کیفیت میں بیت المقدس میں انٹری لی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب کی یہ کیفیت تھی کہ اس موقع پر عیسائیوں کے سربراہ نے یہ بات بتلائی تھی اسلامی لشکر کے سربراہ سے کہ اگر تمہارے خلیفہ آئیں اور ان کی سگنیچر سے اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بغیر جنگ کے ہم شہر بیت المقدس فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ اور حضرت عمر گئے اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد اگریمنٹ کے ذریعے سے کرسچنز سے شہر بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے ہو گیا بغیر کسی جنگ کے۔ حضرت عمر فاروق کی سیرت کا جو چھٹا پہلو ہے وہ عہدیداروں کی نگرانی کا پہلو ہے۔ خلیفہ کی حیثیت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے تھے کہ اسلامی سلطنت کے جتنے ذمہ دار ہیں ان پوروں کی نگرانی کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی نگرانی کے لیے انہوں نے محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر رکھا تھا، اور ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ کسی گورنر کے بارے میں کوئی کمپلین آئے تو وہ اس کی انکوائری کریں اور انکوائری کر کے رپورٹ دیں۔ مصر کے ایک شخص کی شکایت آئی کہ گورنر مصر عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے گھوڑ دوڑ کے میدان میں ہار جانے کے موقع پر اس شخص کو جس نے اسے ہرایا تھا کوڑے مار دی اور کہا کہ میں ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں، تو مجھے ہرانے کی جرت کرتا۔ حضرت عمر کے پاس یہ کمپلین پہنچی تو انکوائری ہوئی، اور پھر انکوائری کی رپورٹ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ رپورٹ صحیح ہے۔ حضرت عمر نے گورنر کو بھی بلایا، گورنر کے بیٹے کو بھی بلایا، اس مظلوم کو بھی بلایا، اور پھر لوگوں کے سامنے کوڑا پکڑا دیا اس مظلوم کو اور کہا کہ تم جواب میں اسے اتنے کوڑے مار لو جتنے اس نے تم کو مارے۔ مجمع عام کے سامنے حضرت عمر کی نگرانی میں گورنر کے بیٹے کو کوڑے مارے گئے، اور جب کوڑے پڑ گئے تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ گورنر کو بھی 1-2 کوڑے مار دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، میرے ساتھ جو زیادتی کی گئی تھی میں نے اس کا بدلہ لے لیا، میں اپنی طرف سے زیادتی کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ میں تو چاہتا تھا کہ 1-2 کوڑے گورنر کو پڑ جائیں تاکہ آئندہ کسی گورنر کے بیٹے یا کسی رشتہ دار کی جرت نہ ہو کہ وہ عام آدمی پر ظلم کرے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے جزیرے کے گورنر ایاز ابن غنم کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عمر نے کچھ ہدایات دے رکھی تھی، اور وہ ہدایات یہ تھی کہ کوئی گورنر لوگوں سے ملنے کے لیے کوئی پرابلم نہ کرے، ہمیشہ آسانی کے ساتھ لوگوں کو ملنے کا موقع فراہم رکھے، کوئی سیکیورٹی نہ ہو، کوئی دربان مقرر نہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ لباس کے سلسلے میں بھی کچھ ہدایات تھی جو انہوں نے دے رکھی تھی۔ معلوم ہوا کہ جزیرہ کے گورنر ایاز ابن غنم نے ان ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے۔ حضرت عمر نے انکوائری کروائی، محمد ابن مسلمہ انصاری نے رپورٹ دی کہ شکایت صحیح۔
بلایا ان کو اور بلا کر ان کا لباس اتروایا اور کمبل کا ایک لباس پہنوایا اور کہا کہ یہ پہنو اور بکریاں لے کر یہاں پہ پوری مدینے کی گلیوں میں چرا کر واپس آؤ، اور اگر یہ کرو گے تو تمہاری گورنری کو بحال کیا جائے گا، ورنہ تم کو گورنرشپ سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایاز ابن غنم جزیرہ کے گورنر بڑے شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ کاش میں مر جاتا۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تمہیں کیوں اس پر اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے؟ تمہارے باپ کا نام غنم تو تھا ہی اس وجہ سے کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب ایاز ابن غنم بکریاں چرا کر واپس لوٹے تو پھر انہیں گورنر کی پوزیشن پر بحال کر کے واپس بھجوایا۔ ایسا ہی معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ایک بڑے بلند مرتبے کے صحابی، اور ان کے بارے میں اس بات کی اطلاع ملی کہ انہوں نے بھی حضرت عمر کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ اسپیشل انسٹرکشنز جو گورنرز کو تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنا مکان عالی شان قسم کا نہیں بنائیں گے۔ کمپلین آئی کہ انہوں نے ایک بڑا محل بنا رکھا ہے، لوگ اسے قصر سعد کے نام سے پکارا کرتے ہیں، اور وہاں بھی سیکیورٹی موجود رہتی ہے۔ محمد ابن مسلم انصاری کو بھیجایا کہ جاؤ اور اگر یہ شکایت صحیح ہے تو قصر سعد کو جلائے بغیر واپس نہیں آنا۔ محمد ابن مسلم انصاری گئے اور جا کر دیکھا کہ شکایت صحیح ہے۔ سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ آپ گھر سے باہر آ جائیں، مجھے حکم ہے کہ اس قصر کو جلائے بغیر میں واپس نہ پلٹوں۔ اور حضرت عمر کے نمائندے نے گورنر کی نگرانی میں، گورنر کی موجودگی میں گورنر کا گھر جلا دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر نے گورنر کو بلایا، مدینے کو آؤ۔ جب مدینے کو آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے میری ہدایات کی خلاف ورزی کی جرات کی؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں کے لوگ کسی ایسے شخص کو اہمیت نہیں دیتے جس کا گھر سیدھا سادہ، مجبوراً مجھے اچھا گھر بنانا پڑا۔ اور پھر وہاں جو چھوٹے چھوٹے کام جو دیگر ذمہ داروں اور عہدیداروں سے پورے ہو سکتے تھے ان سے نہیں کر کے مجھے پریشان کرتے تھے، زحمت دیتے تھے، مجبوراً مجھے اپنے دروازے کے اوپر سیکیورٹی کو، دربان کو رکھنا پڑا۔ حضرت عمر نے ان کے ان دونوں باتوں کو قبول کر کے ان کو دوبارہ گورنر کی پوزیشن پر بحال تو کر دیا، لیکن کہا کہ آئندہ یہ دونوں کمپلینس نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلامی لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے، ان کے بارے میں کمپلین آئی کہ انہوں نے ایک شخص کو 10,000 دینار دیے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے یہ دینار اپنے پاس سے دیے ہیں، کسی کلام پر، ان کے اشعار پر خوش ہو کر انہوں نے دیے تھے، تو کہا کہ اگر اپنی طرف سے دیے ہیں تو تم نے اسراف کیا ہے، بیت المال سے اگر تم نے دیے ہیں تو خیانت کی۔ اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوایا اور کہا کہ جاؤ خالد ابن ولید سے کمانڈر ان چیف کی پوزیشن کو حاصل کر لو۔ حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر دو۔ سیرت نگار عام طور پر یہ لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عام طور پر یہ ذہن بن رہا تھا کہ جہاں خالد ابن ولید جاتے ہیں وہاں فتح جاتی ہے، تو حضرت عمر یہ تصور دینا چاہتے تھے کہ فتح خالد ابن ولید کی نہیں ہے بلکہ اسلامی لشکر کی فتح ہے۔ اسلامی لشکر کسی بھی کمانڈر کی نگرانی میں جائے گا تو اسے فتح ملے گی، اور اسی لیے انہوں نے اس تصور کو ختم کرنے کے لیے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی فتوحات کنٹینیو ہوئی، اور وہ تصور جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا تھا کہ خالد کے راستے ہی میں فتح آتی ہے، وہ تصور کو ختم کیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بہت اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے اپنے امیر کے فیصلے کو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا، اور ابو عبیدہ ابن جراح کی کمانڈ میں انہوں نے جنگیں لڑی۔ پھر سیرت فاروقی کا ایک اور پہلو، وہ عدل و انصاف کا پہلو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ریاستوں میں اور مختلف علاقوں کے اندر
وہاں کے گورنروں اور حاکموں کو اس بات کا اختیار دے رکھا تھا کہ وہ کسی قاضی کو مقرر کرنا چاہیں تو قاضی کو مقرر کریں، لیکن اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکثر و بیشتر حضرت عمر راست قاضیوں کے اپوائنٹمنٹ میں انوالو ہوتے تھے اور خود تقرر بھی کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کے ساتھ ایک واسطہ پڑا۔ قاضی شریح ایک قاضی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ گئے اور وہاں پر گھوڑا بیچنے والے سے بات ہوئی۔ ایک گھوڑا پسند آیا تو کہا میں اس کا ایک ٹرائل لے کر دیکھتا ہوں۔ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک راؤنڈ لے کر پلٹ رہے تھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راؤنڈ لے کر واپس پہنچے تو تاجر نے کہا کہ اب تو آپ کو گھوڑا خریدنا پڑے گا، آپ نے میرے گھوڑے کو زخمی کر دیا، اب کوئی دوسرا تو نہیں خریدے گا اسے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں تو صرف ٹرائل لینے کے لیے گیا تھا، میں نے خریدا نہیں تھا۔ تو اس پر اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو لازماً خریدنا پڑے گا۔ دونوں کے درمیان میں بات بڑھی اور معاملہ قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی شریح نے جب دونوں کی گفتگو کو سنا تو کہا کہ امیر المومنین، یا تو گھوڑا اس شکل میں واپس کیجئے جس شکل میں آپ نے تاجر سے لیا تھا، یا سیدھے سیدھے خرید کر رقم ادا کر دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قاضی شریح کا یہ فیصلہ سنا تو نہ صرف یہ کہ عمل کیا اس پر، بلکہ قاضی کے اس فیصلے پر اتنے خوش ہوئے کہ قاضی کو ترقی دے کر چیف جسٹس بنا دیا۔ اگر کوئی ایسا فیصلہ ہمارے پاس کا آج کوئی جج کر دے تو اس کے نتیجے میں یا تو اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا یا سسپینڈ ہو جائے گا، اس کی ترقی رک جائے گی۔ لیکن حضرت عمر نے ان کو ترقی دے کر، پروموشن دے کر چیف جسٹس بنا دیا پورے عالم اسلام کا، اور قاضی شریح 40 سال تک مملکت اسلامی کے قاضی کی حیثیت سے ذمہ داری انجام دیتے رہے، اور اسلامی تاریخ میں جس جج نے سب سے زیادہ نام کمایا وہ یہی قاضی شریح تھے جن کو حضرت عمر نے چیف جسٹس بنایا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کے معاملے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ شام کو جب مسلمانوں نے فتح کیا سیریا کو، تو اس موقع پر غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا، اور شاہ جبلہ مکے کو آیا، اور جس موقع پر وہ طواف کر رہا تھا اس موقع پر اتفاق یہ ہوا کہ اس کے پیچھے ایک غلام بھی طواف کر رہا تھا، اور اتفاق یہ کہ غلام کا پیر بادشاہ کے احرام کے اوپر پڑ گیا اور وہ کھل گیا۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا شاہ جبلہ کو کہ اس نے پلٹ کر اس غلام کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ کو جس طریقے سے پڑا کہ اس غلام کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ اب معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو، اسلام تو قصاص کا حکم دیتا ہے، قرآن تو یہ بات بتلاتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص لینے میں زندگی ہے عقل رکھنے والوں۔ اور قرآن نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلائی کہ دانت کے بدلے میں دانت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ایک ایک عضو کا ذکر کیا ہے قرآن حکیم نے 6 پارے کے اندر۔ چنانچہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلام تم کو جواب میں تھپڑ مارے گا، یا نہیں تو پھر تم کو اسے رقم دے کر راضی کرنا پڑے گا، وہ تمہیں معاف کر دے رقم لے کر۔ دو میں سے دو کے علاوہ کوئی تیسری شکل نہیں ہو سکتی۔ تو شاہ جبلہ نے کہا کہ میں بادشاہ اور یہ غلام مجھ سے بدلہ لے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اسلامی قانون غلام کو اس بات کی پوری اجازت دیتا۔ تو اس نے 1 دن کی مہلت طلب کی اور رات میں فرار ہو کر مکے سے واپس چلا گیا، مرتد ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن حضرت عمر نے تو بہرحال غلام اور بادشاہ کے درمیان میں بھی عدل اور انصاف کا معاملہ۔ سیرت فاروقی کا ایک اور پہلو عدل و انصاف کے معاملے میں اور ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے۔ ایک موقع پر ایک حاکم نے ایک بے قصور کو 100 کوڑے مار دیے۔ جواب میں حضرت عمر نے بلوایا
مظلوم کو بھی بلوایا، کوڑے مارنے والے کو بھی بلوایا، اور پھر کہا کہ تم بدلہ لے لو۔ حاکم بڑا پریشان ہوا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا تو تمہیں کوڑے کھانا پڑے گا یا تو پھر تم اسے کچھ رقم دے کر راضی کروا لو۔ تو پھر اس کے بعد ایک ایک کوڑے کے بدلے میں 2 اشرفی پر وہ مظلوم راضی ہو گیا۔ تب حضرت عمر نے اس حاکم کو چھوڑا۔ اسی طریقے سے ایک شخص، ایک مسلمان نے جو قبیلہ بکر ابن وائل کا تھا، اس نے کرسچن کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے اس موقع پر کرسچن مقتول کے رشتہ داروں کو دونوں آپشن دیے، کہا کہ یا تو تم خون بہا لے کر کچھ رقم لے کر اسے معاف کر دو، یعنی اگر تم جواب میں قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو اسلامی قانون تمہیں اس بات کی بھی پوری اجازت دیتا ہے۔ تو اس موقع پر اس کرسچن مقتول کے رشتہ داروں نے کہا کہ نہیں، ہم خون کا بدلہ خون ہی سے لینا چاہتے ہیں، جواب میں قتل ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اسلام تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے، اور حضرت عمر کی نگرانی میں اسلامی مملکت کے اندر اس مسلمان قاتل کا قتل کیا گیا، اور اس طریقے سے اس کرسچن مقتول کے رشتہ داروں کو انصاف دلوایا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے بہت سارے واقعات ہیں، جن میں سے میں نے کچھ واقعات اس موقع پر آپ کے سامنے رکھے۔ اسی طریقے سے سیرت فاروقی کا ایک اور پہلو ہے، وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق نے ڈیولپمنٹ کے بہت سارے کام کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس موقع پر خلیفہ بنے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 2.5 سال بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر بہت کم عرصے میں انتقال کر گئے تھے، ان کی خلافت کا دور 2 سال اور کچھ مہینے کا دور تھا، اور اس کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو یہ بالکل نوزائیدہ مملکت اسلامی تھی، جسے استحکام پہنچانا تھا، جسے اچھے طریقے سے اسٹیبلش کرنا تھا۔ حضرت عمر نے اس کام کو بہت زبردست طریقے سے انجام دیا۔ حضرت عمر وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے باقاعدہ پولیس ڈپارٹمنٹ قائم کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے شہریوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہو سکے۔ حضرت عمر وہ خلیفہ تھے جنہوں نے باقاعدہ جیل خانے بنوائے تاکہ مجرموں کو وہاں پر رکھا جائے۔ حضرت عمر وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے نہریں کھدوائیں تاکہ اس کے ذریعے سے پانی کا مسئلہ حل ہو۔ حضرت عمر وہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے باقاعدہ کرنسی جاری کی مملکت اسلامی کی۔ حضرت عمر وہ خلیفہ تھے جنہوں نے اسلامی کیلنڈر کو ہجری سال کے ساتھ جاری کیا، اور حضرت عمر وہ خلیفہ تھے جنہوں نے پوسٹل سسٹم کو بنایا، خطوط کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا انتظام کیا، بارڈرز پر چیک پوسٹ حضرت عمر نے بنائے تاکہ سرحدوں کی حفاظت ہو سکے۔ فتوحات ہوں تو اسلامی قانون کے مطابق حضرت عمر نے سپاہیوں کو 80% کا حصہ دیا، اور پھر یہ کہ آبادی کا جب مسئلہ ہونے لگا، شہروں میں آبادی بہت بڑھنے لگی، تو نئے نئے شہروں کو آباد کیا، نئے شہر حضرت عمر نے بسائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے سیلریز کے سسٹم کو شروع کیا۔ امام اور مؤذن کی تنخواہ کا سسٹم سب سے پہلے حضرت عمر کے دور ہی میں شروع ہوا۔ سینسس سب سے پہلے حضرت عمر نے کروائے، پاپولیشن کو صحیح طور پر معلوم کرنے علاقے کے اندر۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کی توسیع کی، مسجد نبوی کی توسیع کی، بے شمار قسم کے انہوں نے پبلک ویلفیئر کے کام انجام دیتے ہوئے اندرونی طور پر مملکت اسلامی کو بہت مستحکم حکومت میں تبدیل کر دی۔ پھر صرف اندرونی محاذ ہی پر ان کی توجہ نہیں تھی، بلکہ بیرونی محاذ پر بھی حضرت عمر مستقل توجہ کیے ہوئے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دور میں مسلمانوں نے وقت کی 2 سپر پاورز کو شکست دی۔ ایران سرنگوں ہوا، رومن امپائر کو زوال ہوا ان کے دور میں، اور مسلمانوں نے یہ 2 بڑی مملکتوں کے ایک اچھے خاصے حصے کو فتح کر لیا۔ ایران کے بڑے بڑے طاقتور قسم کے قلعے، جن میں قادسیہ کے محلات تھے، مدائن کا قلعہ تھا، یہ سارے کے سارے حضرت عمر ہی کے دور میں فتح ہوئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جو اللہ کے رسول نے کسرا سے کہا تھا، جبکہ وہ نبی کا پیچھا کرتے ہوئے جب اللہ کے رسول سفر ہجرت کر رہے تھے، وہ پیچھے آیا تھا، تو اللہ کے رسول سے اس نے گھوڑے کے پیروں کے زمین میں دسنے کے موقع پر کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں،
اور ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ سراخہ وہ دن کیسا ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ اس نے حیران ہو کر کہا تھا کہ کسرا کے کنگن، ایران کے بادشاہ کسرا کے کنگن اور میرے ہاتھوں میں۔ حضرت عمر کے دور میں جب کسرا کے کنگن ان کے ہاتھوں میں آئے، ایران فتح ہوا، تو سراخہ کو بلایا، کنگن پہنایا اور کہا کہ دیکھو آج ہمارے نبی کی پیشن گوئی پوری ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیریا فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہوا، ایجپٹ فتح ہوا، ایران فتح ہوا، جارڈن فتح ہوا، اسکندریہ فتح ہوا۔ مملکت اسلامی اتنی بڑے علاقے پر پھیل گئی کہ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ اسلامی سلطنت کا علاقہ بن گیا، جس میں 35 بڑے بڑے شہر تھے۔ اتنی بڑی مملکت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کی۔ پھر سیرت فاروقی کا ایک پہلو رعایا کی خبرگیری کا پہلو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ مملکت اسلامی کا سفر کریں۔ ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑی مملکت تھی جس کے اوپر سفر کرنا، پورا سفر کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی آسان کام تو نہیں تھا، اور زندگی نے مہلت بھی نہیں دی۔ فلسطین کا تو سفر انہوں نے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیریا کا ایک سفر کرنے کا موقع ملا۔ سیریا کا سفر جب وہ ختم کر رہے تھے تو اس موقع پر ایک بوڑھی عورت کی جھوپڑی پر وہ پہنچے، تو بوڑھی عورت سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا حال ہے، خیریت دریافت کی۔ تو اس نے کہا کہ وہ نہیں جانتی تھی، حضرت عمر کو کہا کہ مجھے شکایت ہے کہ عمر مسلمانوں کا خلیفہ بنا بیٹھا ہے اور وہ میری فکر نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ عمر تو اتنی بڑی مملکت کے سربراہ ہیں، وہ کیسے ہر ایک کی فکر کر سکیں گے؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ جب وہ فکر نہیں کر سکتا تو اسے خلیفہ بھی رہنے کا حق نہیں۔ حضرت عمر بڑے پریشان ہو گئے اور پھر کہا کہ میں عمر کی طرف سے تم سے معافی چاہتا ہوں، تو میری طرف سے سونے کے کچھ سکے لو اور عمر کو معاف کر دو۔ تو بوڑھی نے کہا کہ عمر کو آنا چاہیے تھا، تو تم کیوں عمر کی طرف سے آ گئے بات کرنے کے لیے؟ لیکن حضرت عمر نے بالآخر 25 سونے کے سکے دے کر معاف کروا لیا، اور جیسے ہی واپس پہنچے مدینہ کو تو اس عورت کے لیے انہوں نے بیت المال سے باقاعدہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک موقع پر حضرت عمر گزر رہے تھے رات کے موقع پر، تو دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، تو حضرت عمر نے اس موقع پر بچے کی ماں سے کہا کہ بچہ رو رہا ہے، تم اس کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ یہ کہہ کر وہاں سے آگے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر حضرت عمر پھر پلٹے، واپس آئے، کچھ دیر کے بعد تو دیکھا کہ اسی طریقے سے بچہ رو رہا ہے۔ تو کہا کہ تم کیسی بے رحم ماں ہو کہ بچہ رو رہا ہے اور تم اسے دودھ نہیں پلاتی؟ تو اس موقع پر اس خاتون نے کہا کہ امیر المومنین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تک بچے ماں کا دودھ پیتے رہیں ان کا بیت المال سے وظیفہ مقرر نہ کیا جائے، اس لیے میں بچے کو دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ جملے سنی، کہا کہ ہائے عمر، تم نے کتنے بچوں کو اس طریقے سے دکھ دیا ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد فوراً اعلان کروا دیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا تو فوراً ہی اسے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے۔ وہ کنڈیشن نکلوا دی کہ دودھ چھوڑنے کے بعد ہی وظیفہ دیا جانا چاہیے۔ ایک موقع پر دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، اسے ٹوک دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس کے بعد اس نے اپنا ہاتھ آستین سے نکال کر بتلایا کہ وہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور بتایا کہ فلاں جہاد کے موقع پر میرا وہ ہاتھ کٹ گیا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ افسوس، تم کو کتنی مشکل کھانے میں ہو رہی ہے، تم کو وضو کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لباس بدلنے میں کتنی مشقت ہوتی ہوگی، گھر کے کاموں کو تم کیسے کر پاتے ہوگے۔ اس کے ساتھ غمخواری کی گفتگو کی، اور پھر بیت المال سے باقاعدہ ایک خادم کو اپوائنٹ کر دیا کہ ساری زندگی یہ خادم اس کی خدمت میں رہے گا، اور بیت المال سے اس خادم کو سیلری ملتی رہے گی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر گزر رہے تھے، راستے میں ایک غریب عورت نے روک لیا اور کہا کہ میرے شوہر کی وفات ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے میں کام بھی نہیں کر سکتی، میری مدد کیجیے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہیں ٹھہرو، میں بھی آتی ہوں۔ اس عورت نے یہ بھی کہا کہ میں فلاں صحابی کی بیٹی ہوں جو بیعت رضوان میں شریک تھے۔
تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عمر گئے بیت المال سے ایک موٹا تازہ اونٹ چھانٹ کر نکالا، غلہ لیا، کپڑے لیے، درہم لیے، یہ ساری چیزیں لا کر اس عورت کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ اس وقت کے لیے ہے، اور بیت المال کے امین کو میں نے ہدایت دی ہے کہ آئندہ جب بھی تم آؤ اس موقع پر تم کو وہ تمہاری ضرورت کے مطابق چیزیں دے۔ مجاہدین جہاد پر جاتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ابتدائی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مکی زندگی میں صرف 17 صحابہ ایسے تھے جو لٹریٹ تھے، یہ لٹریسی وہاں پر عام تھی، لیکن حضرت عمر ان لوگوں میں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو مدینے میں مجاہدین کے گھروں کو جاتے اور گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھتے کہ کسی مجاہد کے کو کوئی خط اگر بھجوانا چاہے تو میں موجود ہوں، خط لکھ سکتا ہوں۔ خط لکھتے بیٹھ کر، اور جواب میں کوئی خط آتا تو پھر خود جا کر وہ خط پڑھ کر سناتے۔ اسی طریقے سے قحط کا زمانہ آیا اور مدینے میں لوگ بہت پریشان ہوئے قحط کی وجہ سے، تو انہوں نے خطوط لکھ کر گورنروں سے کہا کہ مدینے کے لوگوں کی مدد کے لیے سامان بھیجیں۔ تو سیریا سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 اونٹ پر اناج بھجوایا۔ اسی طریقے سے ایجپٹ سے عمر ابن عاص نے 20 جہاز بھر کر سامان بھجوایا۔ حضرت عمر نے مدینے کی روڈوں پر کھانا پکوانے کا انتظام کیا، ایک ایک موقع پر 10-10 ہزار لوگوں کو وہ کھانا کھلوایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تعلیم کے اوپر حضرت عمر نے خاص طور پر توجہ دی اور کہا کہ 5 صورتیں تو ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے۔ ہدایت دی کہ سورہ حج ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اسے سیکھنا چاہیے۔ سورہ نور ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اسے سیکھنا چاہیے، اس کی نالج ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے بارے میں ان کی ہدایت تھی کہ یہ 5 صورتیں ہر مسلمان اس کا علم حاصل کرے، بہت سارے احکامات سے واقفیت ہوگی۔ قرآن حکیم کی تعلیم کا انہوں نے خاص طور پر انتظام کیا، لوگوں کو اس کے لیے اپوائنٹ کیا، کچھ لوگوں کو مقرر کیا کہ یہی لوگ فتویٰ دیں گے۔ سیرت فاروقی کے بہت سارے پہلو اور بھی ہیں، لیکن میں اپنی گفتگو کو اختتام پر لاتے ہوئے جو آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر دعا کی کہ الہی مجھے شہادت کی موت دے اور مدینے کے اندر مجھے شہادت کی موت دے۔ تو لوگ حیران ہو کر کہتے تھے کہ امیر المومنین جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں جائیے، مدینے میں کون اسلام کا دشمن ہے؟ اس وقت لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت عمر پریشان ہیں، کبھی مسجد نبوی کے چبوترے پر متفکر بیٹھے ہیں، کبھی کسی درخت کے نیچے حیران ہیں۔ لوگ سوچتے کہ کیا ہو گیا، اور پوچھ بھی لیتے کہ امیر المومنین ہم آپ کو متفکر دیکھ رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتے کہ میں اپنے بعد اپنے جانشین کے بارے میں سوچتا ہوں تو متفکر ہو جاتا ہوں، کسی ڈیسیشن کے اوپر نہیں پہنچ پاتا۔ اور بالآخر حضرت عمر کی دعا کو اللہ نے اس طریقے سے قبول کیا کہ ایک شخص جس کا نام ابو لولو اور فیروز تاریخ کے اندر آتا ہے، مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، وہ حضرت عمر کے پاس آیا اور کہا کہ ایک مقدمے میں قاضی نے میرے بارے میں غلط فیصلہ دیا ہے، آپ اس مقدمے کا جائزہ لیں۔ تو حضرت عمر نے جائزہ لے کر کہا کہ کوئی غلطی قاضی نے نہیں کی ہے، صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اس پر وہ مجوسی اتنا برہم ہوا کہ نماز فجر کی امامت کے لیے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری صبح مسجد نبوی میں آئے تو اس نے حملہ کیا اور 2 دھاری والے خنجر سے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا، اور اللہ نے حضرت عمر کی دعا کو قبول کر لیا کہ شہادت بھی چاہیے، مدینے میں چاہیے، تو اللہ نے وہ دعا بھی پوری کر دی۔ اس طریقے سے سیرت فاروقی ہمارے سامنے یہ تصور پیش کرتی ہے، ایک زبردست مملکت کے سربراہ کی حیثیت سے ایک بہترین ویلفیئر اسٹیٹ کو حضرت عمر نے قائم کر کے بتلایا، انہوں نے عدل و انصاف کے نظام کو جاری کر کے بتایا، لوگوں کی فلاح کے لیے بہت ساری اسکیمات کو انہوں نے عام کیا، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے مملکت اسلامی کی وسعت، دعوت کا کام، جہاد کا کام، ساری چیزوں کو جاری رکھا، اسلامی مملکت کو استحکام بخشا۔ اللہ سے دعا ہے کہ خلفائے راشدین کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس سے واقفیت حاصل کرنے اور اس سے اپنی عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔